مجھے بہت لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہو اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں کے مائنڈ میں آیا ہوگا. تو جب بھی مجھے کوئی ایسا ملتا ہے نا جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا فائدہ ہے, میں سب سے پہلے اس سے پوچھتا ہوں, میں نے کہا بھائی تیرا سر نیم کیا ہے, پہلے تو یہ بتا, پورا نام بتا اپنا. بنیا ہے کیا؟ ویسے تو میں بھی بنیا ہوں, میں پوچھتا ہوں بنیا ہے کیا؟ فائدہ ہے, فائدہ ہے, فائدہ ہے. ایک بات بتا, ایک مچھلی پانی میں تیر رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک پنچھی آسمان میں اڑ رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا نقصان ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے پانی میں تیر کے, یا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ یا اس کا ہوا میں اڑ کر کے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی. اس دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز وہی کر رہی ہے جو کہ اس کا بیسک نیچر ہے. تو اپنے بیسک نیچر کو بدلنا ہے. جیسا آپ کا نیچر ہوتا چلا جائے گا ویسے ہی آپ بنتے چلے جاؤ گے, ویسے ہی بنتے چلے جاؤ گے, ویسے ہی ہوتے چلے جاؤ گے, ویسے ہی مولڈ ہوتے چلے جاؤ گے. کلے ہے, اس کو جیسے چاہے موڑ لو, اور اگر نہ موڑو تو صرف کلے ہے. بس اتنا صحیح ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا ہماری بی اے کے بعد کا, ہم میں سے کوئی انجینئرنگ کرتا ہے, کوئی بی ایس سی کرتا ہے, کوئی سمپل بی اے کرتا ہے, یا پھر کوئی کمپیوٹر سائنس کر لیتا ہے. یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس پہ ہر ایک کی نظر آپ پر ہوتی ہے. کیا آپ نے آج تک جو پڑھا, جتنی بھی پڑھائی میں کارنامے سر انجام دیے, ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ کیا آپ کو کوئی ایک اچھی نوکری ملی؟ اگر نہیں ملی تو کیا آپ قابل نہیں تھے؟ گھر والوں کو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بری لگتی ہیں, گھر والوں کی باتیں کچھ ہوتی ہیں جو بری لگتی ہیں. حسد رکھنے والے لوگ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, چودھری صاحب, شیخ صاحب, آپ تو کہتے تھے آپ کا بیٹا بڑا ہونہار ہے, یہ تو کیا بنا اس کا؟ اگر یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا تو بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں اس چیز میں. لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جن پر ہر روز یہ گزر رہا ہے. ان کی زندگیوں پر ہر چیز ویسے ہی ہو رہی جیسے آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. دن کا کافی حصہ آپ یہ سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں, کاش میں نے پڑھائی کی جگہ کوئی ہنر سیکھ لیا ہوتا تاکہ میں 2 پیسے ہی کما سکتا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پڑھائی کو کوسنے لگ جاتے ہیں, اور اندر ہی اندر آپ یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار میں دوسروں کو بھی اس چیز سے روکوں کہ وہ کوئی ہنر سیکھ لیں, پڑھائی نہ کریں. آپ کے سامنے یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں بچوں کو اسکول اور کالجوں میں جاتے ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ یہ نئی جنریشن کی نسل گدھوں اور گھوڑوں کی طرح اسکولوں میں جائی جا رہی ہے, 16 اور 18 سال کی پڑھائی کرتی ہے, اور اس کے بعد انہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور بھائی ڈپریشن ہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ نے اپنے آپ کو جانے سے بچانا ہے. ان سب چیزوں کا تعلق آپ کے موجودہ وقت سے ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. ہم بعض اوقات اپنے نصیب کو کوستے ہیں کہ ابھی وقت اچھا نہیں ہے, جب وقت اچھا آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اور ہم اس وقت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ کوئی شخص اپنے دن میں 1 سے زیادہ کام یا نوکری نہیں کر سکتا؟ یہ سب ہماری اپنی ہی سیٹ کی ہوئی باؤنڈریز ہیں کہ ہم نے اتنا ہی کام کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا, ہمارا دماغ اتنا برداشت نہیں کر سکتا, یا جسم ہمارا اتنا برداشت نہیں کر سکتا. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم صرف اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں یار ہمارے جسم سے جتنا ہو سکتا ہے نا وہ کروا لو, باقی ہم دماغ سے کام نہیں کرنا چاہتے. تو بھائی جسمانی طاقت دینا گدھے کا کام ہوتا ہے, اور دماغ سے سوچنا انسان کا کام ہوتا ہے. اور بات رہی دماغ کی, تو یہ بات نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں آتا یا کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا سب کے پاس ہے, لیکن ہر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی قدم اٹھا سکے. اور قدم نہ اٹھانے کی وجہ صرف ڈر ہوتا ہے, اور وہ ڈر پتہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے فیل ہو جانے کا. جی نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ ڈر فیل ہو جانے کا نہیں ہوتا, وہ ڈر لوگوں کا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں بھائی تو نے تو یار وہ دکان کھولی تھی, تو نے تو کہا تھا کہ یار وہ دکان جب چلے گی تو اتنا پیسہ ہو جائے گا, میں یہ خریدوں گا, پھر میں اس کو بیچوں گا, پھر میں یہ خریدوں گا, اس کو بیچتے ہوئے اتنا پیسہ ہو جائے گا. تو پھر وہ کہاں ہے سارا پیسہ یار؟ تو بالکل ہی خالی کر بیٹھا ہے دکان کو. بس اسی ڈر کی وجہ سے نا ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ابھی ہم نے کچھ کیا نہیں ہوتا, صرف سوچا ہی ہوتا ہے, لیکن وہاں اپنے کام یا کوئی آئیڈیا سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی 50% ہار مان چکے ہوتے ہیں, اس صرف لوگوں کی ڈر کی وجہ سے. ایسا ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں نا کامیاب لوگوں کو کہ یار انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے, وہ 100% میں سے صرف 10% لوگ ہوتے ہیں.
क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता है। जो बाकी 90% होते हैं ना, वो उनके नौकर होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जिस्म इस्तेमाल करना, वो सिर्फ वहाँ जाके फिज़िकली अपेयर होते हैं और वो सिर्फ रोबोट की तरह काम करते हैं, वो दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। जो आप करते हैं ना, वो एक रोबोट भी कर सकता है। तो आने वाले वक्तों में आपको रिप्लेस आसानी से किया जा सकता है रोबोट से, क्योंकि जो आप काम करते हैं उसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं है, जिस्म की ज़रूरत है, फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत है। इन सब लोगों की कामयाबी के पीछे, इन सब की कामयाबी के पीछे सिर्फ इतनी सी बात है कि वो जो चीज़ सोचते थे, वो जो चीज़ सोचते हैं, उस पर कदम उठाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। जो चीज़ आप सोचते हैं, घर में बैठे हुए कुछ नहीं होता, आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है उस काम को सरअंजाम देने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अब आपको ये सोचना है कि अब आपने क्या करना है।